رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ایک بار پھر میں آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات 1447 ہجری سن 2026 سحری کی خوبصورت سی، حسین سی، پیاری سی ساعتیں ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ٹی وی ہوم۔ تعارف سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو خوش آمدید۔ اللہ یبارک۔ دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ ظہیر عابدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام کمال گفتگو کرتے ہیں، ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور چوتھی شخصیت ماشاءاللہ پنجاب سے تشریف لائیں، سندھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، بہت ہی کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ملک ممتاز شناخواہ ہیں، جناب نعمان ارشد غوری صاحب، جو کہ آفیشیل نعت خواہ ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ جو پریسیڈنٹ سیٹ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، جو پریسیڈنٹ سیٹ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، جو پریسیڈنٹ سیٹ کی عشق کی تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ اولیاء کرام کا اور علماء امت کا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق آ گیا عشق کے تقاضوں میں۔ عشق کا تقاضا کیا ہے؟ عشق رسول ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ذرا آغاز تو کیجئے یہاں سے۔ الحمد للہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ دیکھیں، قرآن کریم نے عشق اور محبت کے دعوے کے لیے کچھ اصول، معیارات اور پیرامیٹرز بتلائے ہیں۔ ٹھیک۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اتباع طبیعن سے نکلا ہے۔ طبیعن عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں۔ اچھا، گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف لپکتا ہے، سبحان اللہ، آپ اس کو دور کرے وہ پھر ماں کی طرف لپکے گا۔ بالکل ایسا ہے۔ جیسے وہ بچڑا اپنی ممتا کی طرف لپکتا ہے، امتی آقا کی سنتوں کی طرف لپکے گا، اس کو اتباع کیا کہتے ہیں۔ اچھا ہے، کیا اچھا ہے، واہ اور سبحان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداع، ہمیں اتباع کا حکم ہے اور ابتداء اور بدعت سے روکا گیا ہے۔ دوسرا لفظ سیرو فی الارض، ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو منزل کا پتہ ہوتا تھا، ہاں، وہ جب صحرا میں قدم رکھتا تو ایک سٹگما اور چھاپ سی بن جاتی، اچھا تو دوسرا اونٹ بھی اسی نشانے قدم پر قدم رکھتا، اچھا تیسرا بھی اس پر قدم رکھتا۔ اچھا، اس قدم رکھنے میں اتنی ایکویلنسی، اتنی بیلنسنگ، واہ، اتنی موافقت، اتنی موازنت ہوتی، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ شیپ میں برابر ہوتا۔ اگر 50 اونٹ گزرتے تھے لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے۔ اچھا، جیسے پچھلے اونٹوں نے اگلے اونٹ کی اتباع کی، نقش قدم پر چلے، منزل کو پہنچ گئے، امتی آقا کے نقش قدم پر چلے گا، اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، اللہ اکبر، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، سبحان گر اللہ، سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ اکبر، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ، ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، ہاں قبول بالکل ہے، ٹھیک ہے، اور لگانا چاہیے۔ ہاں، اختر شیرانی بزرگ شاعر گزرے ہیں، کسی زمانے میں وہ شراب پیا کرتے تھے، تو ایک دن نشے میں مدہوش، شراب کی بوتل ہاتھ میں، کسی نے ایک شاعر کا نام لیا، انہوں نے برا کہہ دیا، کسی دوسرے بڑی شخصیت کا نام سامنے آیا، نازیبہ کلمات کہہ دیے،
کسی بدبخت نے آقا کا نام لے لیا. اللہ اختر شیرانی نے شراب کی بوتل اس کے سر پر مار کر اللہ کہا اللہ بدبخت جتنا بھی نشہ چھڑ جائے ہائے ہائے. عشق مصطفیٰ کا نشہ نہیں اتر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور ہائے ہائے جنید ہائے. بھائی آپ کی توسط سے آہا اتباع ایک ہے صورت میں ایک ہے سیرت میں. ہاں صورت میں من وجہ اتباع تو ممکن ہی نہیں. اللہ اکبر کہاں سے لائے ہائے وہ ہائے. چہرہ انور, اللہ اکبر کہاں سے لائے وہ رخسار, کہاں سے لائے وہ چمکدار پیشانی, اے وحسن من کلم کہاں ترقت سے تو لائے وہ اٹھی ہوئی باریک ناک. اللہ 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 چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آہا آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی نہیں ہے, ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, اللہ عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں, آہا گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, آہا آبرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, آہا گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا, اللہ لبصورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, اللہ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, اللہ بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم سبحان ہیں, اللہ سبحان سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا آہا خزینہ, آہا پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, اللہ باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, سبحان اللہ لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, اللہ خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل, آہا قرائت ہیں کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, اللہ اکبر یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, آہا یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, آہا شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر, سبحان حرف بسنا خانی خامہ بصری رے, سبحان اللہ یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک, یہ آہا عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, آہا یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم, آہا کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا آہا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, آہا انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ہائے ضربت, ہائے 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 مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, اللہ اکبر کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, آہا اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں, اللہ انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا, اللہ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, آہا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا, اللہ اکبر علم یجد کا یتیمن فآوا. تو من وجہن تو صورت میں اتباع ممکن نہیں, لیکن آقا کی زلفیں, آقا کا امامہ, آقا کا لباس, شمائل ترمذی اپنے سامنے رکھے اور صورت کو فالو کرے, اور دوسری اتباع سیرت میں کرے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کی. ایک واقعہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ, جب آقا نے کہا من یأخذ ھذا السیف بحقی, کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا, سرخ پٹی سر پر باندھ کر تلوار آقا کے ہاتھ سے لے کر جو جان کا نذرانہ پیش کیا تھا, کسی نے پوچھا ہوگا بزبان حال کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی, زخم نہیں لگا, لہو لہان نہیں ہوئے, جواب سنیے گا کہ میری نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر تھی. جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا, فریفتہ ہو گئی, کھو گئی, اپنے حال کا پتہ نہیں چلا, پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی, یا تو دونوں جہانوں کے سردار کا حسن تھا, اس نے مہو اور منہمک ہو کر تکلیف کا کیا پتہ چلتا تھا. اس نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنے والی ایمان نہیں لائی. میرے نبی کو جس نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں نچھاور. ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات ہے, سلامت رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو آپ نے ماشاءاللہ کی ہے. قبلہ آپ کی موجودگی ہو اور اہل بیت پہ بات نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. مطلب اس کائنات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبیل نے اور اہل بیت اطہار نے تو ہمیں بتایا نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا. تو آئیے ذرا اہل بیت کے در پہ چلتے ہیں, ہمیں لے کے چلیں اور ان سے کچھ خیرات لے کر دیں عشق کی, تاکہ آج ہمیں پتہ چلے صاحب کہ یہ جو ہم صرف نشستن گفتن اور برخاستن کرتے ہیں, اصل معاملہ تو کچھ اور ہے عشق کے تقاضوں کا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ عشق
تقاضے اور عشق کے لوازمات کیا ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو عشق کے لیے بڑی ضروری ہیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ عشق کس منزل پر ہے، کس مقام پر ہے، کتنا ہے۔ میر نے ایک شعر کہا تھا، عشق کی رہ نہ چل خبر ہے شرط، عشق کی رہ نہ چل خبر ہے شرط، اول گام ترک سر ہے شرط۔ آہا، ترک سر ہے شرط۔ آہا، تو عشق کی پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو اب یہ ترک سر میں صرف گردن کا تلوار سے کٹنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو سر انسان فخر سے اور اپنی میں سے پہچان ہاں، کے ساتھ میں اور سریا لگا ہوتا ہے۔ گردن اکڑی ہوئی وہ ختم کرتے، جس سے عشق کرتا ہے اس سے وہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر انسان اس اللہ کے آگے اللہ پھر اپنی میں نہیں کرتا، پھر اللہ میں نے کیا کہا نہیں اللہ کرتا، پھر معشوق نے کیا کہا پھر انسان یہ دیکھتا ہے، معشوق کیا چاہتا ہے یہ دیکھتا ہے، معشوق کی خوشی چاہتا ہے، جس سے وہ عشق کر رہا ہے اس کی خوشی چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ضروری ہے عشق میں، جو لوازمات میں سے، وہ ہے ذکر۔ یعنی عاشق جو ہے وہ معشوق کا ہمہ وقت ذکر کرتا ہے اللہ اور چاہتا ہے کہ ذکر ہو۔ اللہ دنیاوی ذکر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے یا کسی چیز سے عشق کرتا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اور وہ موضوع ادھر سے ادھر چلا گیا، تو وہ ادھر سے کھینچ کے موضوع کو اپنے عاشق کی طرف لے کر آتا ہے، اسی کا ذکر ہوتا رہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی کا ذکر ہوتا رہے۔ اور کا ذکر نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ عاشق جب عشق کرتا ہے تو اس کی اجرت نہیں چاہتا، ہاں، اس کا بدلہ نہیں چاہتا واہ، کہ مجھے یہ اتنا دے تو میں عشق کروں، مجھے یہ ملے تو میں عشق کروں۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب جیسا کہ مولانا نے آیت بھی پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو سرکار ختمی مرتبہ سے عشق کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی گردن کو آپ جھکا دیں، اب آپ کی میں نہیں چلے گی، اب جو سرکار نے کہا ہے وہ چلے گی، وہ چلے گا، وہ بات مانی جائے گی اور اسی طرح بات کو پر عمل کیا جائے گا جس طرح سرکار چاہتے ہیں۔ ٹھیک، سرکار کی خوشی چاہیے، سرکار کی رضا چاہیے، سرکار نے کیا کہا، سرکار نے کس چیز سے روکا، یہ اور پھر سرکار ہی کا ذکر ہو، پھر سرکار کے غیر کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر ہو سرکار کا ذکر ہو، چلنے کی بات ہو، اٹھنے کی بات ہو، کھانے کی بات ہو، صلح کی بات ہو، امن کی بات ہو، جنگ کی بات ہو، ذکر الہی کی بات ہو، نماز کی بات ہو، سرکار نے کیسے کی یہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے فرمایا کہ صاحب اہل بیت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اتباع رسول کے حوالے سے، تو دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ سرکار نے مولا کائنات حضرت علی کی پرورش کی، تو خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مولانا نے بچے کی مثال دی تھی، میں اونٹ کے بچے کی مثال دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے، یعنی فرق سے مراد یہ کہ مثال بدلنے کے لیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو رسول مجھے اپنی گود میں لے گئے اور پھر مجھے رسول نے اپنے ساتھ بستر پہ سلایا، اور مجھے وہ غذا اس طرح بھراتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ اللہ، پہلے خود چباتے تھے اور پھر میرے منہ میں غذا دیتے تھے۔ اللہ، جب میں کچھ بڑا ہوا، اس جملے کے لیے آپ کو جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں رسول کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ، میں رسول کے ساتھ ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اگر موقع اللہ ملے، اکبر۔ کبھی اگر موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ جب اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس کے اگلے پیروں سے پیر مس کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اتنا بھی فاصلہ وہ نہیں کرتا کہ 1 فٹ کے 6 انچ کے فاصلے، مس کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ، اور یہ ہمارا تجربہ بھی رہا کہ جب اونٹنی کے بچے کو اگر کھینچ لیا جائے، اونٹنی سے ہٹا دیا جائے، یہ روک لیا جائے، تو وہ اس وقت تک بلبلاتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہ چلا جائے۔ اللہ، یہی اتباع مولا کائنات نے سرکار ختم مرتبہ کیا مثال، سبحان۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت بھی ہے کہ جب بصرے میں مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو 2 اصحاب نے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں رسول کی نماز یاد دلا دی۔ اللہ، یہ ہے پیروی، یہ ہے اتباع اہل بیت کا کہ رسول کی رضا چاہیے۔ اور دوسری شخصیت ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا جب گئی ہیں بابا کے پاس سے کہا کہ مجھے بھی کوئی کنیز خدمت کے لیے، تو اب دیکھیے کہ پہلے تو شرم حیا مانے آئی کہ میں کیسے مانگوں بالکل اپنے بابا سے۔ پھر جب سرکار آئے کہ بیٹی تم آئی تھی اور تم نے کچھ کہا نہیں، تم چلی آئی، تو کس کام کے لیے آئی؟ پھر فرمایا کہ سب میں کنیز کے لیے آئی تھی۔ تو جناب سیدہ نے کو رسول اللہ نے وہ تسبیح فاطمہ جو اللہ اکبر الحمدللہ وہ عنایت کی کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ تو بیٹی نے بابا کی خوشی کو اپنایا،
یہ نہیں کہا کہ بھائی سب کو مل رہے ہیں، میں تو بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں، مجھے تو ترجیحاً ملنی چاہیے کنیز. یہ وہ خوشی اور رضا جو رسول کی تھی وہ بیٹی نے اپنائی. اب تیسری منزل پر ہے امام حسن اور امام حسین. یہ عجیب خانوادہ ہے اور عجیب ان کے تعلقات اور عجیب حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ حسن و حسین نانا کے وہ ہیں، بلکہ خود نانا بھی ان کو اس درجے پر محبت کرتے ہیں اور اس درجے پر تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھ کے پالا ہے حسن و حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کو بھی پالا، اللہ اکبر. اور حسن و حسین کو بھی پالا، اللہ اور ان کی وہ تربیت کی ہے اور وہ ناز و نخرے اٹھائے ہیں سرکار ختمی مرتبہ نے امام حسن اور امام حسین کے کہ ان کے لیے ناقہ بن گئے. عید کے روز اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے دیں اور نماز میں وہ ان کی پشت پہ سوار ہو گئے تو سر نہیں اٹھایا نماز سے جب تک وہ خود نہ اٹھ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت میں جب دی ہے سرکار نے ان کو، تو پھر پیروی اس طرح کی ہے کہ نانا کے دین کو، نانا کے نظریے کو، نانا کے پیغام کو بچانے کے لیے وہ جو میں نے کہا تھا اول گام ترک ارشاد، تو عشق کے اس کمال پر، اس منزل پر گئے حسن و حسین کہ اپنے سر کٹا دیے کہ نانا سے عشق تھا، نانا کا دین باقی رہے. سبحان اللہ. اور یہی منزل، چونکہ ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے ورنہ تو بات بہت ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت مکہ پاک اور مدینہ پاک کی گلیوں میں رہیں اور وہی 1450 برس پہلے کا جو منظر نامہ ہے، یعنی انہوں نے ایک منشور بنایا اپنی زندگیوں کا، اور منشور تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ منشور اس لیے بنایا کیونکہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست یہ سنا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یعنی یہاں آ کے بات ختم ہوگی نا علامہ صاحب کہ ماں باپ ہوں، آل اولاد ہو، ایون جان بھی ہو، وہ سرکار علیہ السلام کے سامنے ہیچ ہے، بس ٹاپ آف دا لائن انہی کی محبت، انہی کی ہستی ہے. اور انہوں نے عملاً ظاہر ثابت کیا، یعنی ہر ادا سے لے کے جان فدا کرنے تک ہر جگہ جو ہے یہی پیمانہ نظر آیا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھ سے قبل گفتگو ہوئی ہے اور ان بہت سارے گوشوں کو ٹچ کیا گیا، ان پہ بات کی گئی ہے. میں ایک تعریف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے محبت اور عشق کی پھر آگے کی جانب بڑھتا ہوں. دیکھیں، دل کا کسی بھی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. دل کا کس طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے. محبت کے اندر سکون ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، بندہ نارمل ہوتا ہے جب تک محبت ہے. محبت کے اندر بندہ بے خود کبھی نہیں ہو جاتا، اور محبت کے اندر اعتدال ہوگا، نرمی ہوگی، سکون ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن جیسے یہ جذبہ آگے بڑھے گا، عشق تک پہنچے گا، عشق تک پہنچے گا، پھر بے قراری بڑھے گی. بالکل ایسا. پھر بے چینی بڑھے گی، پھر دوری کا جو تصور ہے وہ دور ہو جائے گا. پھر محبت کا ایک فرق یہ بیان فرمایا گیا کہ محبت کے اندر محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں محبت میں. اور عشق کے اندر جس سے عشق کیا جا رہا ہے صرف وہی باقی رہ جاتا ہے. اللہ عشق کرنے والا جل کے خاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو نہ دیکھوں. اور بعض اوقات تو یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب ختم ہو جائے، جل جائے، میرے محبوب کو ذرا سی تکلیف بھی نہ پہنچے. یہ عشق کی منزل ہے. اب میرا یہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو اپنے سامنے رکھ کر آپ جو اول منزل ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، آپ ان مقدس ہستیوں کو اپنے سامنے رکھیے. آپ وہ صحابہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبوں سے نوازا، اور اولاً السابقون الاولون میں وہ شامل ہوئے، یا وہ صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد ایمان لے کر کے آتے ہیں، یا وہ صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں. نفس صحابیت میں صحابی برابر ہیں سب، مرتبوں میں، فضائل میں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مقام و مرتبہ بلند و بالا. ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن پاک میں ان کی تعریفات بیان ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ پوری جماعت صحابوں کو اپنے سامنے آپ رکھیے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر صرف محبت ہی ہوتی، حضور سے صرف محبت کا ہی ہوتا معاملہ، تو مجھے بتائیے ہجرت حبشہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہی لفظ محبت ہی کو میں لے کر کے اگر محبت ہی ہے تو حضرت بلال کے جسم سے احد احد کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ محبت ہی ہے تو حضرت خباب کی پیٹھ کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اگر یہ محبت ہی ہے حضرت صدیق اکبر کو سین حرم میں کیوں مارا جا رہا ہے؟ اگر یہ محبت ہی ہے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کرنے والوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ مدینے آ جائیے، ہم آپ کا خیال کریں گے، تو یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کیا بات کر رہے ہو تم؟ کہ حضور وہاں پر آئیں،
ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا اگر یہی محبت ہے تو مجھے بتائیے کہ سرائے حمزہ ہو شروع کے اندر یا بدر کا معاملہ ہو، روزے کی حالت میں 313 بغیر تیروں کے، بغیر تلواروں کے، بغیر نیزوں کے جان قربان کرنے کے لیے کیوں آگے؟ اگر یہ فقط محبت ہی ہو تو احد کے اندر حضرت حمزہ کی شہادت کو آپ دیکھ لیجئے. اگر فقط محبت ہی آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو تبوک کا غزوہ نظر نہیں آتا؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر تکالیف اور پریشانیوں کے اندر صحابہ جا رہے ہیں. کیا یہ محبت ہے؟ دل کا مائل ہو جانا ہے؟ نہ جناب، یہ محبت نہیں ہے. ہم تو بات کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. صحابہ نے لفظ محبت کو نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹ عشق کی منزل پہ اپنا قدم رکھا ہے. اللہ اکبر. محبت ایک دل میں پیدا ہونے والا جذبہ ہے. ہو سکتا ہے ابھی ہو ابھی نہ ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے ابھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ محبوب بدل جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. عشق کے اندر جب ذات بندے کی خود فنا ہو جاتی ہے پھر اس کا محبوب نہیں بدلا کرتا. اللہ اکبر. اللہ اس کا عشق تبدیل نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو یہ محبت رسول کے جذبے کو اپناتے ہوئے عشق رسول کی منزل پر آ جائیں. سبحان اللہ. تبھی یہ اندازہ ہوگا کہ ختم نبوت کی محافظت کیسے کرنی ہے. تبھی اندازہ ہوگا ناموس رسالت پہ پہرا کیسے دینا ہے. تبھی اندازہ ہوگا کہ حضور کی سنتوں کو جو ترک کیا جا رہا ہے ان سنتوں کی اتباع اطاعت اور امت کے اندر اسے عام کس طریقے سے کرنا ہے. جب عشق رسول کی خیرات دل کے اندر آ جائے گی، محبت رسول سے بڑھ کر عشق رسول تک پہنچ جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذکر کرنے بھی لگے گا، نام محمد لے گا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے نہ محبت کو سمجھا، نہ عشق کو سمجھا، نہ اپنا آپ سمجھا. وہ کیا کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آج روح محمد بدن سے نکالی جا چکی ہے. آج عشق رسول پہ اگر بات کی جائے، محبت رسول پہ بات کی جائے، کہتے ہیں بھائی صرف ایک ہی موضوع آپ کے پاس رہ گیا ہے. بار بار محبت رسول پہ بات، بار بار عشق رسول پہ بات، بار بار تلواروں کی بات، بار بار شہادت کی بات. اور بھائی ہمارے پاس یہ ہماری میراث ہے جو عشق رسول کی صورت میں اللہ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کائنات کا مرکزی عشق رسول ہے صاحب، موضوع ہی یہی ہے. اور ہے کیا؟ اور آپ یہ دیکھیں، میں صرف ایک بات عرض کروں، یہ تو ہم بندوں کی بات کر رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے جو محبت فرمائی، پوری کائنات یہ محبت کا مظہر نظر آتا ہے. کہاں اللہ تبارک و تعالی فرمایا محبوب یہ کنکریاں وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں ماری، آپ کے رب نے ماری. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آؤ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ دیکھیے قرآن پڑھتے چلے جائیے اور مرضی محبوب کیا ہے. آپ دیکھیے حضور نماز میں کھڑے ہوئے، چہرہ آسمان کی طرف ہے، دل میں خیال ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے. آج ہمیں نماز کا ٹائم بدلنا ہوتا ہے، ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، اعلان نہ کریں مسجد میں فتنہ فساد برپا ہو جائے. بھئی کیسے کر دیا؟ یہاں نماز کا ٹائم نہیں بدلنا، یہاں تو رخ تبدیل ہو رہا ہے، قبلہ بدلنا ہے. فرمایا نماز بعد میں مکمل ہوگی، محبوب فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب اپنا چہرہ یہاں پہ پھیر لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک واحد وہ ہستی ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے. اور آج یہی عشق رسول ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، یہی عشق رسول آج ہمارے دلوں سے ختم کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آج ہمارے جو ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم و تعلم دیا جاتا ہے، کیا کوئی یوم عشق رسول پورے سال کے اندر کہیں موجود ہے؟ کیا عشق رسول کی کوئی بات موجود ہے؟ میں پھر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے من احب شیئن اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اور جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا. یہ بھی حدیث پاک ہے. بالکل بالکل. لیکن میں اس پر آتا ہوں، اللہ نے جو سب سے بڑا پیغام نازل فرمایا قرآن پاک، ہم ماہ رمضان نزول قرآن کے مہینے میں اس کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ حضور کا ذکر اور درود پاک پڑھا جائے. ہم کتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ ابھی علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کے حوالے سے ہم کس حد تک اس چیزوں کو اپنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اپنانا دور کی بات ہے، ہم نے سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں ذرا یہی بتا دیجئے. ایک سیرت کی کوئی کتاب ہم نے پڑھی آج تک جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا ذکر بھی ہو، سیرت کا ذکر بھی ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے واقعات بھی موجود ہوں. محبت سارا مال قربان نہیں کروا دیتی. یہ عشق ہوتا ہے جو سب کو لٹا کے بھی یہ کہتا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس یہی وہ منزلیں ہیں جو بندے کو محبت سے نکال کر عشق کی منزل پہ لے کے جاتی ہیں اور اللہ کا پیارا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کا پیارا بھی بنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت کمال بات آپ تینوں افراد نے فرمائی اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ بات وہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، بچوں کو ہم نے گیمنگ زون میں لگا دیا ہے. اب ان کو یہ گیم سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس امت کے ساتھ گیم کیا ہو رہا ہے. گیم ہی یہ ہو گیا نا کہ گیمنگ زون میں لگا دیا ہے. وہ جو عشق کا سارا گیم تھا
وہ تو اٹھا کے ہم نے ایک طرف کر دیا. کھیل کود والے جو معاملات ہیں اس کے اندر بچوں کو انوالو کر دیا ہے. غوری بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ بڑا خوبصورت کلام ہے قبلہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قبلہ استادی محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اسے بڑا پسند ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، اور شعر سنیے، جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے، جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے، بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے، بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے، اور مکہ دیکھیے، نیازی ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، نیازی ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، سیگمنٹ ہے انداز بیاں.
اور آئیے بس لوٹ کے دیکھتے ہیں صاحب کہ آج مقررین کس جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی گفتگو کرنے والے ہیں. ایک مختصر سا رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان